وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. پیارے ساتھیوں، عزیز طلبہ، گزشتہ کی مجلس میں ہم شیعہ اور ان کے عقائد، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ان کے اہم باطل عقائد، چونکہ ہم پورے عقائد تو پیش نہیں کر سکتے، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اہم ان کے باطل عقائد پیش کیے. آج ہم اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے شیعہ کے بعض اہم فرقے پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، ضروری سمجھتا ہوں کہ چند ایک سوال کر لوں. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ خالی جگہ آگے آ جاؤ بھائی. عقیدے کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ سنتے ہیں، عقیدہ منہج، عقیدہ منہج، یہ تو آج کل بہت عام ہو گیا. عقیدہ و منہج، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، عقیدہ لکھ لیجیے. عقیدہ یہ عربک ورڈ ہے، عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہے جو عقدہ سے نکلا ہے. عقدہ یعقد، عقدن کا معنی ہے گھانٹ ڈالنا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر نفاثات غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. نفاثات فی العقد، عقد عقو اسی سے نکلا ہے عقدہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ان عورتوں سے یا پھر ان شیاطین سے جو گھانٹوں میں پھونک مارتے ہیں، گھانٹوں میں پھونک مارتے ہیں، گرہوں میں پھونک مارتے ہیں. جادو کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ گھانٹ ڈال کے اس میں جادوئی منتر پڑھ کے پھونکتے ہیں. تو گھانٹ ڈالنے کے لیے لفظ استعمال ہو عقد، تو اسی لفظ سے نکلا ہے عقدہ. عقدہ مطلب گھانٹ ڈالنا. اور لفظ عقیدہ چونکہ عقدہ سے نکلا ہے، اس کے اندر بھی وہ گھانٹ کا معنی ہے، لیکن معنی آپ اس طریقے سے سمجھیں گے کہ آپ نے بعض مسائل کو اٹھایا، بعض مسائل کو اٹھا کر، بعض ایشوز، بعض میٹرز کو اٹھا کر آپ نے اس پر گھانٹ ڈال دی. گھانٹ اس وجہ سے ڈالی کہ اب اسے کھولیں گے نہیں، گویا کہ اسے آپ ایسے ہی مان لیں گے. آپ اس چیز پر گھانٹ ڈالتے ہیں جو آپ کا ہو جاتا ہے نا. گھانٹ اس وجہ سے ڈالتے ہیں، بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارا ہے، اس لیے. تو بعض مسائل کو اٹھا کر اس پر گھانٹ ڈالنا مطلب یہ ہے کہ مسائل پر ہم ایسے ہی پختہ ایمان لائیں گے، ایسا ایمان لائیں گے گویا کہ اس میں ہم نے گھانٹ ڈال دی، اب یہ گھانٹ کھلنے والی نہیں ہے. تو اسی کو عقیدہ کہتے ہیں میرے دوست. یعنی بعض مسائل جس پر آپ پختہ بھروسہ کریں گے، جازم تصدیق کریں گے، گہرائی سے اس پر ایمان لائیں گے، تو ان مسائل کو کہتے ہیں، وہ مسائل جو عقیدے کے ہیں، اصول کے مسائل ہیں، اور آپ اس پر جو ایمان لائیں اسے عقیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عقیدہ میرے دوستو یہ واسٹ لفظ ہے، یہ واسٹ لفظ ہے جس میں کون سی چیز داخل ہے؟ اس میں لکھ لیجئے بعض اہم چیزیں داخل ہیں عقیدے کے اندر. سب سے پہلے یہ اعتقاد داخل ہے، یعنی بھروسہ داخل ہے، ایمان داخل ہے. اسے لفظ لکھ لیجئے اعتقاد. یہ اعتقاد. اس کے بعد عمل، اس کے بعد منہج. یہ منہج کیا ہے؟ یہ اصل میں عقیدے کے اندر آتا ہے.
عقیدہ کیا ہے؟ یہ واسط لفظ ہے، اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک اعتقاد، دوسرا عمل، تیسرا منہج۔ اب اعتقاد کا مطلب پختہ بھروسہ، دل میں پختہ بھروسہ رکھنا، اور کن چیزوں پر رکھنا ہے ہم ایمانیات میں بحث کرتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ جو اسلام آپ کو عمل کہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھائی برائی، اچھے اخلاق اختیار کرنا، صدقہ خیرات، یہ سب کیا ہے؟ عمل میں داخل ہے۔ اب یہ سب آدمی کرے گا تو ایمان اس سے متاثر ہوگا، بڑھے گا، چڑھے گا۔ اور تیسری چیز ہے منہج۔ منہج کیا ہے؟ منہج راستے کو کہتے ہیں۔ اب یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ وہ راستہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاوری کی اور صحابہ اس راستے پر تھے۔ اس راستے کو میرے دوستوں منہج کہتے ہیں، اس راستے کو منہج کہتے ہیں۔ اعتقاد اور منہج میں کیا فرق ہے؟ اعتقاد اس کا تعلق دل سے ہے، منہج کیا ہے؟ منہج اعتقاد ایمان، دل سے اس کا تعلق ہے، عمل کرتے ہیں، اور منہج ایمان اور عمل کرتے ہوئے جس راستے پر آپ گزریں گے نا اسے کہتے ہیں منہج۔ منہج یعنی راستہ، اعتقاد سمجھیے کار، اعتقاد عمل کار یا پھر گاڑی جس پر بیٹھ کر آپ راستہ طے کرتے ہیں، اس راستے کو کیا کہتے ہیں میرے دوستوں؟ منہج۔ اب منہج میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ منہج میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ عقیدہ کیسے لائیں گے، اور صحابہ کا منہج جو تھا وہ کیسے تھا، صحابہ کا منہج اصولی مسائل میں کیسے تھا، صحابہ کا منہج فروعی مسائل میں کیسے تھا، صحابہ مسئلہ آئے تو اسے کیسے ٹیکل کرتے تھے، صحابہ کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ منہج کیا ہے؟ ایک عمومی راستہ ہے جس پر آپ چلتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا منہج کیا ہے، مطلب آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ منہج میں اصولی مسائل اور فروعی مسائل میں کسے دلیل مانتے ہیں؟ کتاب و سنت ہمارے لیے منہج میں داخل ہے۔ آپ کتاب و سنت کو کس اعتبار سے لیتے ہیں، اس کی دلیل کو کس حد تک مانتے ہیں۔ اور ہم نے سنت کے کلاس میں، حدیث کے کلاس میں بتایا تھا کہ کتاب و سنت کو مکمل طور پر ماننا ہے، اور بعض لوگ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو صرف آحاد کی حدیثوں کو مانتے ہیں۔ یہ ہم نے سنا پہلے، آحاد کی حدیث میں 2 قسم ہیں، ایک متواتر، ایک آحاد۔ صرف متواتر کو مانتے، آحاد کو نہیں مانتے۔ تو سنت پر ایمان لانا ہے تو متواتر کو مانیے، آحاد کو مانیے، سب ہر صحیح حدیث کو مانیے، یہ ہمارا منہج ہے۔ تو میرے دوستو منہج راستے کو کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک دوسری چیز یاد رکھ لیجئے، اب عقیدہ آپ نے دیکھ لیا، عقیدے میں 3 چیزیں داخل ہیں، عقیدے میں اعتقاد، عمل اور منہج، تینوں داخل ہیں عقیدے میں۔ تو عقیدہ ایک واسط لفظ ہے، عقیدہ ایک واسط لفظ ہے۔ اب یہ عقیدے کے ابواب ہیں، دروازے ہیں۔ آپ ایمان میں جو مسائل آتے ہیں اس مسائل میں ہمارا منہج کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اسماء و صفات پر، توحید پر، توحید الوہیہ ربوبیہ پر، اور اس کے بعد اسماء و صفات کے دوسرے مسائل پر۔ یہ ایک دروازہ ہے، اس میں آپ کیسے مانتے ہیں، اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو عقیدہ میرے دوستو باب ہے۔ امامت میں اہل السنہ کا ایک نہج ہے، ایک باب ہے جسے اہل السنہ مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبادات میں، اسی طریقے سے اسماء و صفات میں۔ تو عقیدے میرے دوستو ابواب ہیں، عقیدے دروازے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض بدعتی بھی آپ سے کسی ایک باب میں اتفاق کر لیں۔ عقیدے کے باب ہیں، یہ جانا بہت ضروری ہے، اگرچہ کہ بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عقیدہ ہے نا، اس کے ابواب ہیں، دروازے ہیں۔ ہر دروازہ یہ کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ تینوں میں چیز میں ختم ہوگا، اعتقاد، عمل، منہج پر۔ ہر دروازے میں اہل السنہ والجماعہ کا ایک نہج ہے۔ مثال کے طور پر اسماء و صفات میں اہل السنہ والجماعہ کا نہج کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے، کس راستے پر چلتے ہیں؟ اسماء و صفات پر۔ اور باطل فرقے کیسے چلتے ہیں؟ اب اسماء و صفات میں کئی ابواب ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کے کئی دروازے ہیں۔ ہو سکتا کوئی ایک بدعتی فرقہ کسی ایک دروازے میں آپ سے اتفاق کر لے، لیکن اہل السنہ وہ کہلائے گا جو ہر بات میں اہل السنہ کے ساتھ ہو،
اور کوئی حرج نہیں کہیں پر، یعنی 100 میں 0.5 اور 0.10 میں کہیں کچھ اختلاف ہو گیا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن عمومی طور پر ہر باب میں، ہر نہج میں، ہر منہج میں، ہر عقیدی کی بات میں، ہر عمل میں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں کرے گا اہل السنہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی گہری بات بتا رہا ہوں میں، جب آپ علم حاصل کریں گے، مسجد آگے بڑھیں گے، سنیں گے باتیں، تو بات کھل کر آپ کے سامنے آئے گی۔ تو میرے دوستو، عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کا مطلب ایسے مسائل جس پر آپ پختہ بھروسہ کریں گے، پختہ بھروسہ کریں گے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منہج کیا ہے؟ راستہ جس پر آپ چلتے ہیں۔ کیسا راستہ؟ بھائی فلاں عقیدے کے باب میں آپ کا راستہ کیا ہے؟ اسماء و صفات میں آپ کس نہج پر جا رہے ہیں؟ ملائکہ کے مسائل میں آپ کا نہج کیا ہے؟ کتب کے مسائل میں آپ کا نہج کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ دلیل لینے میں آپ کا نہج کیا ہے؟ کسے دلیل مانتے ہیں آپ کا اس میں نہج کیا ہے؟ یہ سب دروازے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دروازے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ میرے دوستو عقیدہ ہے مختصر طور پر، ٹھیک ہے؟ کل کی مجلس میں ہم نے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ غیبہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ غیبت کیا ہے؟ ہاں، غیبہ کی دو، صغرا ایک کبرا۔ صغرا کب تک ہے؟ 60 سال، یعنی محمد بن عسکری ان کے عقیدے کے مطابق اندر تھے تو 60 سال صغرا کہتے، اس کے بعد کبرا، ٹھیک ہے؟ اور متع کسے کہتے ہیں؟ ہاں، نکاح کے وقت طلاق کی نیت ہونا، اسے متع کہتے ہیں۔ اسلام میں شروع میں جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بعد میں حرام قرار دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم شیعہ کے بارے میں آپ نے کل سنا، یہ شیعہ کا بیسک عقیدہ ہے۔ شیعہ کے جتنے بھی فرقے ہیں یہ عقائد ان کے پاس ہوں گے، آپ نے جو سنا یہ بنیادی عقائد ہیں، یہ عقائد ہر شیعہ کے فرقے میں ہوں گے۔ اب ان کے پاس فرقوں میں کیا ہے؟ شیعہ کے فرقوں میں یہ عقیدہ پلس دوسرے عقیدے، گمراہی اور پلس دوسری گمراہیاں۔ تو شیعہ کے فرقوں میں ایک بھیانک فرقہ کیا ہے؟ اسماعیلیہ، لکھ لیجئے نام کیا ہے؟ اسماعیلیہ۔ ان کے تعلق سے امام غزالی کہتے ہیں یہ لوگ اسماعیل ہے نا، لیا لگا لیجئے، انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ فوبیا، ملیریا، ہاں بیماری کو کہتے ہیں، جو ہے انگلش میں بیماری کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاس بھی یہ فرقے ہیں، پوری بیماری ہے نا، اس لیے ہمارے پاس بھی وہ ہے، لیکن آخری میں گولتا آئے گا عربی کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو اسماعیلیہ، ان کے تعلق سے امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ ظاہری طور پر اہل بیت کے دعوے دار ہوں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے ان کی پہلی بات کیا ہوگی؟ اہل البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کی طرفداری، ان پر جو ظلم ہوا اس کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہوگا جہاں کہیں بھی جائیں گے۔ اور شیعہ کے ہر فرقے کے پاس یہی دعویٰ ہوگا، گویا کہ یہ دعویٰ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں اپنے پاس، سمجھے آپ؟ یہ دعویٰ ہر جگہ یہی دعویٰ پیش کریں گے۔ تو اسماعیلیہ کا بھی یہی دعویٰ ہے، امام غزالی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں باطنوہا، لیکن باطنی طور پر یہ لوگ کیا ہیں؟ پکے کافر ہیں، نہ ان کو دین سے محبت ہے، نہ دین پر چلنا چاہتے ہیں، نہ اسلام کی تکالیف کو، اسلام کی تعلیمات کو یہ برداشت کر سکتے ہیں، نہیں پسند کرتے دین، لیکن ظاہری طور پر دینداری کریں گے، اور خاص طور پر اہل بیت کی بات چیت زیادہ ہوگی۔ یہ ہے میرے دوستو اسماعیلیہ۔ یہ اسماعیلیہ ہے، یہ اگرچہ کہ شیعہ کا فرقہ ہے، لیکن ایک دوسرا فرقہ ہے جن کو باطنیہ کہتے ہیں، لکھ لیجیے، جن کا نام ہے باطنیہ۔ باطنیہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں دین کا ایک ظاہر ہے اور دین کا ایک باطن ہے۔ دین کا ایک ظاہر ہے، دین کا ایک باطن۔ ظاہر مطلب دکھنے والی چیز، باطن اندر کی چیز، ظاہر ہے اور باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ یعنی باطن فرقہ یہ کہتا ہے ظاہر دین کا یہ ہے جس پر عام مسلمان عمل کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جنرل مسلمانوں کے لیے عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن باطن ہے جو حقیقت ہے ان کے پاس،
باطن حقیقی چیز ہے، اور باطن کیا ہے؟ کتاب و سنت کے وہ معنی نہیں جو عام لوگ سمجھتے ہیں، اس کے الگ معنی ہیں۔ نماز اس کا الگ معنی ہے، روزہ اس کا الگ معنی ہے، حج اس کا الگ معنی ہے، یہ باطن معنی ہے۔ جی نہیں، صوفیہ میں سب صوفیہ سے نہیں ہوتے، صوفیہ میں باطن ایسے ہوتے ہیں۔ دین کا ایک باطن ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت پڑھیں گے، کہیں گے کہ ظاہری معنی یہ ہے جسے عام لوگ سمجھتے ہیں، اس کا باطنی معنی ہے۔ ہر آیت کا باطن معنی ہے، ہر حدیث کا باطن معنی ہے، ہر چیز کے لیے باطن معنی ہوتا ہے۔ اب یہ باطن معنی میں کوشش کیا کرتے ہیں؟ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس اصل آیت کو، اس اصل حدیث کو بیکار کر دیں۔ نماز ہے، کہیں گے کہ دعا بس۔ نماز عام لوگ پڑھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم کو باطن معلوم ہو گیا نا۔ تو یہ باطنیہ کا ایک نہج کانسیپٹ ہے جو ہر شیعہ کے فرقوں میں پایا جائے گا، اور یہ کانسیپٹ صوفیہ کے پاس بھی پایا جاتا ہے۔ باطنیہ کانسیپٹ ہے جسے آپ نے سنا، ظاہر باطن۔ باطن میں اصل میں بے دینداری، آیتوں کے معنوں کو بیکار کرنا، احادیث کے معنوں کو بیکار کرنا، یہی کوشش ہے۔ اب کہتے ہیں کہ باطن کا علم ہم کیسے ملتا ہے؟ علم لدنی سے ملتا ہے۔ ایسی ویسی باتیں کہہ کے یہ باطن کے عقیدے کو اپنے خاص لوگوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مرحلے کو صرف وہ لوگ پہنچیں گے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ باطنیہ یا عقیدہ جو ہے یہ اموی سلطنت ختم ہونے کے بعد عام ہوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ باطنی عقیدہ شیعہ میں بھی پایا جاتا ہے، صوفیہ میں بھی پایا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہی باطنیہ ہیں جو کسی مسلک سے تعلق نہیں ہوتا، ایسے ہی باطنیہ ہوتے ہیں۔ تو باطنیہ کانسیپٹ ہر جگہ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو اسماعیلیہ ہیں، شیعہ کے فرقے میں جو اسماعیلیہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ باطنیہ ہیں۔ لیکن عام اثنا عشریہ کیا ہیں؟ باطنیہ نہیں ہیں۔ رافضہ جن کے تعلق سے آپ کل سن رہے تھے، یہ کیا ہیں؟ باطنیہ نہیں ہیں۔ تو ان میں جو باطنیہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماعیلیہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب ان کو اسماعیلیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ 4ویں امام کون ہے؟ 5ویں امام، 6ٹھے امام کون ہے؟ جعفر الصادق۔ ان کے لڑکے کون ہیں؟ موسیٰ الکاظم۔ اب جعفر الصادق کے ایک بڑے لڑکے تھے جن کا نام اسماعیل، چھوٹے لڑکے کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ لیکن یہ صاحب بڑے جو لڑکے تھے یہ بے دیندار تھے، ان کے اندر اتنی دینداری نہیں تھی، عیاشی فحاشی میں یہ مشہور تھے۔ تو اثنا عشریہ کا فرقہ ان کو امام نہیں مانا، بولا کہ کیسے یہ امام بن سکتا ہے جبکہ اس کے پاس اتنی برائیاں ہیں۔ تو یہ فرقہ نے ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام موسیٰ الکاظم تھا ان کو چن لیا، بولے کہ یہ آدمی صحیح دکھتا ہے، دیندار ہے، تو یہ ہمارا امام ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر یعنی 6ویں امام کے بعد 7ویں امام میں اختلاف ہو گیا۔ 7واں امام کون بنے گا؟ عام اثنا عشریہ کہتے ہیں کہ کون ہے؟ موسیٰ الکاظم۔ موسیٰ الکاظم۔ ابھی اسماعیلیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بڑے بیٹے کو ہی کیا بننا چاہیے؟ امام بننا چاہیے۔ ہر امام کے بعد جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی امام بنے گا، چھوٹا بیٹا بڑے امام کی موجودگی میں چھوٹا بیٹا امام بن نہیں سکتا۔ یہ بھیانک اختلاف ہے ان کے درمیان، یہاں تک کہ لوگ ایک الگ فرقہ بن گئے۔ اب الگ بنے تو کیا کیے لوگ؟ یہ آلریڈی جو رافضہ ہیں ان کے جو عقائد ہیں، بولے کہ یہ تم لوگ کم کر رہے ہو، اس سے زیادہ ہم ایڈ کریں گے، اور تمہاری گمراہیاں بہت کم ہیں اور ہم ایکسٹرا ایڈ کریں گے۔ یہ کہہ کے یہ لوگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی گمراہیاں سنیے آپ آگے چل کے۔ تو اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماعیلیہ کہتے ہیں۔ اب اسماعیلیہ یہ لوگ کیا ہو گئے؟ آگے چل کے باطنیہ ہو گئے، آگے چل کے باطنی عقیدے سے متاثر ہو گئے، تو اسماعیلیہ ان کو باطنیہ کہا جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ سمجھ میں آئی بات کیسے شیعہ سے الگ نکلے؟ اب ان کے عقائد بدل گئے۔ عام اثنا عشریہ امامیہ جن کو آپ اثنا عشریہ رافضہ امامیہ کہتے ہیں، ان سے یہ لوگ 7ویں امام میں اختلاف کیے، وہاں سے ان کا راستہ الگ ہو گیا، وہاں سے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ راستہ کھول لیا۔ اس کے بعد ایک الگ فرقے کے اعتبار سے یہ لوگ مشہور ہونے لگے۔ لیکن یہ لوگ اتنے بے دیندار ہوئے کہ رافضہ سے بہت دور چلے گئے، اور رافضہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ عام اثنا عشریہ اسماعیلیہ کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں، ان کی نظر میں کافر ہیں۔ تو آپ تصور کر لیجئے کہ کس حد تک پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے اہل سنہ اور جماعت کا اتفاق ہے کہ اسماعیلیہ اور ان کے پورے شاخ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔
اتفاق ہے، اہل سنہ کے پاس کوئی اختلاف نہیں کرتا، اسماعیلیہ اور ان کی شاخ پورے کے پورے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اثنا عشریہ کے تعلق سے اہل سنہ والجماعہ احتیاط کرتے ہیں، عام آدمی اور ان کے دعات میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عام آدمی یہ جنرل پبلک ہی سے نہیں معلوم اثنا عشریہ کا پختہ عقیدہ کیا ہے، اس لیے ان کو ہم بدعتی کہیں گے، خرافاتی کہیں گے، لیکن کافر کہنے سے اعتراض کریں گے۔ البتہ وہ اثنا عشری، وہ امامی جو دائی کی حیثیت رکھتا ہے، حق سامنے آنے کے بعد بھی باطل میں اڑا ہوا ہے، دلائل سمجھا دینے کے باوجود بھی باطل میں اڑا ہوا ہے، اسے البتہ کافر کہہ سکتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو یہ اب اسماعیلیہ میں اتفاق ہے، اسماعیلیہ میں اتفاق ہے کہ یہ لوگ پورے کے پورے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اچھا، اب اسماعیلیہ جو فرقہ ہے اس کے تقریباً 5 یا پھر 6 فرقے آج بھی موجود ہیں اسماعیلیہ کے اندر۔ فرقے لکھ لیجیے، اسماعیلیہ کے اندر تقریباً 5 سے 6 ایسے فرقے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ ہم ہر فرقہ کہیں گے اور اس کے ساتھ ان کے عقائد بیان کریں گے، کیونکہ صرف اسماعیلیہ کا عقیدہ بیان کرنے سے بات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں صرف اسماعیلیہ نہیں ہے، اسماعیلیہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مختلف فرقے ہیں۔ تو ایک سب سے مشہور اسماعیلی فرقہ جن کا نام کیا ہے؟ قرامطہ۔ قرامطہ کئی ایک فرقے ہیں، آپ کے سامنے میں صرف 6 سے 7 پیش کروں گا، 5 سے 6 پیش کروں گا، کیونکہ یہ ان کا اثر ابھی بھی ہے۔ یہ قرامطہ کا فرقہ، قرامطہ، قرامطہ، یہ بہت ضروری ہیں۔ یہ آپ جب عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، ان کا بار بار ذکر آئے گا۔ بڑے پریشان لوگ تھے، بڑے مضر لوگ تھے، سر پھرے لوگ تھے، بہت نقصان ہوا ان سے، ہندوستان میں بھی بہت نقصان پھیلایا اور دوسرے علاقوں میں بھی بہت نقصان پھیلایا انہوں نے۔ ہندوستان میں اسلام آیا کن کے زمانے میں؟ ادریس، کن کے زمانے میں اسلام آیا؟ محمد بن قاسم کے زمانے میں اسلام آیا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ کن کی حکومت؟ محمد بن قاسم سنی تھے، اس کے بعد سنیوں کی حکومت تھی۔ سنیوں کی حکومت کو پریشان کرنے والے، ان کی حکومت کو توڑنے والے، توڑ کر ہنگامہ پھیلانے والے، قتل و غارت گیری عام کرنے والے، تخریب عام کرنے والے ہی قرامطہ تھے۔ بہت نقصان ہوا، اور ملتان میں ان کا اڈا تھا۔ ملتان کہاں ہے؟ ہاں، ان کا اڈا رہا ایک مدت تک قرامطہ کا، پاکستان میں ہے، اور یہ نارتھ انڈیا میں بہت پریشان کن لوگ تھے، بہت پریشانی پھیلائی۔ تو شروع میں ہندوستان میں اسلام آیا، اور اس کے بعد یہ قرامطہ اسماعیلیوں سے بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد آئے تو کون آئے؟ اب یہ لوگ آئے، ایک دم بے دینداری پھیلا دیے، نماز روزہ سب سے مل گئے، باطل عقائد کو اختیار کر لیے، کوئی حرج نہیں، شرک ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، نام مسلمانوں کا، چاہے آپ جو چاہے کرو۔ تو ان کو توڑنے کے لیے کون آئے؟ صوفیہ آئے، وہ ایک ایکسٹریم میں چلے گئے۔ تو ہندوستان اسماعیلیہ، قرامطہ، صوفیوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ پریشان آج تک ہے۔ سنی آئے، سنیوں کی حکومت قائم میں بہت کم ہوا اس، ورنہ ہندوستان یہی فرقوں کے زد میں آ کر بیکار ہوتا گیا، اور آج بھی ہندوستان میں صحیح اسلام کو پیش کرنے کے لیے ایک کوئی بھی ایک صحیح طریقہ یا پھر صحیح ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی فرقے ہے۔ تو قرامطہ کو نوٹ کر کے رکھیے، اگرچہ کہ ان کی طاقت ختم ہو گئی لیکن ان کے افکار ابھی بھی موجود ہیں۔ تو قرامطہ میرے دوستو، ان کو شروع کرنے والا شخص جس کا نام تھا عبید اللہ القداح، عبید اللہ القداح، یہ لوگ شام اور نجد کا نارتھ پارٹ جسے بحرین کہتے ہیں، بحرین یہ بحرین نہیں ہے، پرانا بحرین، احسا، آج جو احسا ہے اس علاقے کو بحرین کہتے تھے۔ یہ بحرین کا علاقہ کہاں تک پہنچتا تھا میرے دوستو؟ عراق تک پہنچتا تھا۔ اس علاقے میں یہ لوگ ظاہر ہوئے۔ تو ان کا سب سے پہلا دعوے دار کون تھا؟ جس کا نام تھا عبید اللہ بن القداح۔ یہ 260 ہجری میں ظاہر ہوا، یعنی اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کے پاس لوگ جمع ہو گئے۔ شروع میں جیسے آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلایا اور بولا کہ میں اہل بیت کے خاندان کا ہوں، جبکہ وہ غلط بات۔ یہ بدوی تھا، عربی قسم کا آدمی تھا، اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن صرف اپنی شہرت کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اس نے اہل بیت کا دعویٰ کیا۔ تو اس کے بعد
کئی ایک فتنے پرست لوگ آئے اس کے بعد کئی ایک امام بنے، لیکن مشہور سب سے ایک شخص جس کا نام ہے ابو طاہر القرامطی، نعوذ باللہ پڑھیے۔ ابو طاہر القرامطی یہ ایسا ظالم تھا، اس نے بڑی تیزی سے فرقے کو فروغ دیا، فرقے کو بڑا کیا، کئی ایک آئے اس کے بعد، لیکن سب سے کام کرنے والا مشہور یہی تھا، یعنی وہ فرقے کو فروغ دینے والا، فرقے کو بڑا کرنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا، یہاں تک کہ حکومتیں ملی وہ اسی وجہ سے۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابو طاہر القرامطی۔ یہ 300 ہجری کے آس پاس آیا۔ اس نے کیا کیا؟ سیریا میں اپنا ڈومینیشن بنایا، سیریا، عراق اور نارتھ سعودی عربیہ آج کے حساب سے، اور ایران کے بعض علاقوں میں اس نے اپنی جماعت کو بڑی تیزی سے فروغ دیا، اور اس زمانے میں جتنے بھی خلفاء رہے ان کو اس نے بہت پریشان کیا۔ ابھی فرقے کا مین سورس آف انکم کیا ہے؟ حاجیوں کو لوٹنا۔ جتنے بھی حاجی آتے حج کرنے کے لیے ان کو لوٹا کرتے تھے، اور ان کو لوٹنا ان کے لیے کیا تھا؟ باعث فخر تھا، بڑے فخر سے لوٹتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کھینچ کر لایا ہے حاجیوں کی شکل میں۔ حاجیوں کو جم کے لوٹتے تھے، اور اس وقت جتنے بھی خلفاء تھے سب کو پریشان کرتے تھے، اور کئی خلفاء بڑے زور و شور سے ان کو دبانے کی کوشش کیے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے، اور کئی مرتبہ ان کو دبا دیا گیا، لیکن جیسے دبتے پھر اٹھ جاتے۔ خلفاء سے مال چھیننا یعنی لٹیروں کا ایک کیا تھا؟ غول تھا، جو بڑی مصیبت کا باعث تھا۔ ہندوستان تک گئے لوگ، ہندوستان میں بھی انہوں نے وہاں پر جتنے بھی خلفاء تھے ان کو پریشان کی، یعنی لٹیرے جو ہے غنڈوں کا ایک جھنڈ تھا یہ، جس کے ذریعے سے اپنے زور و استبداد کے ذریعے سے پیسے کماتے تھے۔ تو ابو طاہر القرامطی نے کیا کیا؟ 300 ہجری کے آس پاس، 330 ہجری کے آس پاس اس نے ایک بہت بڑی لشکر تیار کی لٹیروں کی، اور اس کے بعد حاجیوں پر ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ مکے میں داخل ہو گیا، اور حرم کے اندر حاجیوں کو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سب حاجیوں کو قتل کیا، حرم لاشوں سے بھر گیا۔ اور اس کے بعد اس نے زمزم کے اس کنویں کو غبار آلود کیا، غلاظت آلود کیا، اور اس کے بعد اس نے حجر اسود کو توڑا، اس کے کئی ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کعبے کی دروازے پر ٹھہر کر یہ کہنے لگا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ حرم اللہ کا ہے، اب دیکھو میں نے حرم میں خون خرابہ عام کر دیا ہے، وہ پیدا کرتا ہے میں مارتا ہوں۔ ظالم نے کیا کہا؟ وہ پیدا کرتا ہے میں مارتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے خون کی ہولی کھیلی حاجیوں کے ساتھ۔ بڑا ہی بھیانک منظر تھا، تاریخ میں ایک دن لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ 330 ہجری کا واقعہ ہے۔ جی اس نے کہا کہ اللہ پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں، نعوذ باللہ، یعنی انڈائریکٹلی خدا کا دعویٰ۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اپنے ساتھ رکھا، اور کعبے میں لوگ تقریباً 30 سال تک بغیر حجر اسود کے حج کرتے رہے، بغیر حجر اسود کے طواف کرتے رہے، 30 سال تک اسے واپس نہیں لایا۔ بعد میں بعض خلفاء نے کوشش کر کے اس سے چھین کر لائے۔ تو یہ تھے میرے دوستو قرامطہ۔ اور اس کے بعد ان کی مصیبت کو ختم کرنے والا ایک بادشاہ تھا جس کا نام اصفر التغلبی۔ اصفر التغلبی، اس نے ان کے زور کو توڑا۔ اصفر التغلبی، ان کے بھیانک عقیدوں میں سے چند عقیدے لکھ لیجئے۔ اصفر التغلبی، ان کے بھیانک عقیدوں میں عقیدہ یہ ہے کہ لوگ شریعت کے پورے احکامات کو منسوخ کہتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا چیز ضروری ہے ان کے پاس، خون خرابہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ روزہ رکھنا غلط کہتے ہیں۔ روزے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ روزے کا مطلب روکنا اپنے آپ کو، تو رکھو بس، کھانا پینا کیا چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، رک جاؤ، برائی سے رک جاؤ بس، خلاص۔ اور اس کے بعد یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تناسخ کے قائل ہیں۔ لکھ لیجئے، کانسیپٹ ہے جس کا نام تناسخ۔ تناسخ، یہ تناسخ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آدمی مرا تو دوبارہ ایک دوسری شکل میں پیدا ہو جاتا ہے،
کس کا عقیدہ ہے؟ ہاں، آدمی اب مر گیا تو دوبارہ کتے کی شکل میں نکلتا ہے، اگر گنہگار تھا تو جانوروں کی شکل، اچھا آدمی تھا تو اچھا بن کر نکلتا ہے. اس کو تناسخ کا عقیدہ کہتے ہیں. تو یہ لوگ تناسخ کے عقیدے کے قائل تھے، اسی وجہ سے کس کا انکار کرتے ہیں؟ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اتنے خبیث لوگ تھے، کہتے یہ تھے کہ عورت کسی کی ہوتی نہیں، عورت کامن مال ہے. یہ اصل عقیدہ کس کا تھا؟ اسلام سے پہلے ایک فرقہ تھا جن کو زوراسٹرینز کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے. تو ان کا عقیدہ یہی تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ مال کسی کا ہوتا نہیں، اسی طریقے سے عورت کسی کی ہوتی نہیں، سب کے لیے کامن ہے، سب کے لیے کامن ہے. تو یہ مزدکی جو زوراسٹرینز تھے اسلام آنے سے پہلے، کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک نبی بھی آئے تھے، نبی کا انہوں نے انکار کیا تو بھیانک عذاب آیا، اور نبی آئے اور خاص طور پر اس برائی سے ان کو روکا. بولے کہ عورتوں کو کیسے تم لوگ کامن چیز کہہ سکتے ہو؟ کسی کی عورت ہوتی نہیں مطلب سب کی ہے، جو چاہے عیاشی کرے. نعوذ باللہ. اور نبی آئے تھے، ان کی نصیحت کی، لیکن مانے نہیں، برباد کر دیے گئے. سمجھے آپ؟ تو یہ اسی عقیدے کو باقی رکھتے ہوئے اسی چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں. ان کے پاس بھی مال کسی کا ہوتا نہیں ہے، اور یہ مال کسی کا ہوتا نہیں ہے کس کا عقیدہ ہے؟ کمیونلزم ہے یا نہیں ہے؟ کمیونلزم ان کا یہی عقیدہ ہے. دنیا میں 3-4 زمس مشہور ہیں، ایک کمیونلزم، ایک سوشلزم، اس کے بعد سیکولرزم. ایک کمیونلزم کیا ہے؟ چائنا میں کیا ہے؟ کمیونلزم ہے. رشیا میں کیا ہے؟ کمیونلزم. یہ کمیونلزم کی وجہ سے ہوا کیا؟ فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا. فرسٹ ورلڈ وار میں تقریباً 20 لاکھ لوگ مارے گئے، دوسرے ورلڈ وار میں تقریباً 60 لاکھ لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد ویٹنام وار ہوا. بھیانک وار سے سب کی بنیادی وجہ یہی کمیونلزم ہے. یہ کمیونلزم نے کیا کیا؟ کروڑوں کے خون کو پیا. بڑا ہی بھیانک عقیدہ ہے اور بڑا ہی مضر عقیدہ ہے. اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ مال کسی کا نہیں ہے، مال حکومت کا ہے. لوگ محنت کریں گے، لوگ سب ایک ہوں گے. اسی لیے چائنا میں آپ کیا نہیں کر سکتے؟ مندھڑ پراپرٹیز خرید نہیں سکتے. چائنا میں آپ صرف محنت کریں گے، آپ کے لیے حکومت ایک اماؤنٹ دے گی، بس لے کے چلے گی. رشیا میں بھی یہی، اور یہی چیز کو پھیلانے کے لیے یورپ میں گھسے اور دوسرے علاقوں میں گھسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہیں آج بھی. تو یہی شیعی عقیدہ کس کا ہے؟ قرامطہ کا ہے. اسی اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا لنک وہاں سے چلا ہوا آ رہا ہے. جہاں کہیں بھی ان کی حکومت ہو تو بے حیائی عام ہوتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے. مذہب کا انکار کرتے ہیں. مذہب کا انکار کیوں؟ کیونکہ مذہب روکتا ہے نا بھائی، برائیوں سے روکتا ہے، اس لیے مذہب کا انکار کرتے ہیں. تو یہ جو قرامطہ تھے ان کے پاس اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ شیوعیت، یعنی جس میں کہا جاتا ہے کہ عورت سب کی ہے، مال سب کا ہے. اس کے بعد ان کے پاس حکمت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس دعوت کیسی ہوگی؟ سختی سے ہوگی، خون خرابہ کر کر سنائیں گے. کسی کو بٹھا کے نرمی سے سمجھائیں گے نہیں، سمجھانے کی بات ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ خون ہے، بس مان لیجئے، ورنہ خون، شدت. یہی چیز آپ کمیونزم میں بھی دیکھیں گے. آپ اسٹالن، اس کے بعد کون آیا؟ ہٹلر، اس کے بعد مسولینی جی، اور بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے اس زمانے میں سب کیا تھے؟ سخت تھے. اسٹالن کرتا کیا تھا معلوم تھا آپ؟ اسٹالن سے دشمنی کس سے زیادہ تھی؟ اسٹالن سے سب سے زیادہ دشمنی اسٹالن کو رائٹر سے تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ رائٹرز کو بلاتا، سب کو دعوت دیتا اس کے بستی میں. اسٹالن رشیا کا تھا نا، سب کو بلاتا، بٹھاتا، سب رائٹر سے گفتگو کرتا اور ایک بہترین دعوت چلاتا، سب کو خوش کراتا، سب خوش ہو جاتے، اور دوران خوشی میں سب سے ان کی رائے پوچھتا. اب جو کوئی خلاف بولتا ہے اس کی رائے کی، دعوت کے بعد اسے لے کے جا کے گولی مار دیتا. زیادہ بحث نہیں، گولی مار دیتا، خلاص. ہاں وہ خود ایک تھا رائٹر،
لیکن کیونکہ ان لوگوں سے ڈرتا تھا، کیونکہ ان سے بات پھیلتی ہے، قلم سے بات پھیلتی ہے، لکھنے سے بات پھیلتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، بات تیزی سے پہنچتی ہے، اسی لیے قلم کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جب باطل قلم کا استعمال کر سکتا ہے تو ہم حق میں قلم کا استعمال کیوں نہیں کریں؟ میرے دوستو کرنا چاہیے۔ آج ہم مسلمان میڈیا میں بہت کمزور ہیں۔ میڈیا میں ہندوستان میں ہمارے لیے صرف ایک پرچہ ہے اور ایک ویب سائٹ ہے، جبکہ باطل طاقت کے لیے ان گنت ٹی وی چینلز ہیں، ان گنت پرچے ہیں، ان گنت جو ہے ویب سائٹس ہیں جس میں باطل پھیلاتے ہیں، اسلام کے خلاف زہر چھنتے ہیں، لیکن اسلام کے ریپرزنٹیشن کے لیے، صحیح چیز کی ریپرزنٹیشن کے لیے ایک ہی پرچہ ہے، مسلم گیزٹ کے نام سے، نارتھ سے نکلتا ہے، دلی سے مسلم گیزٹ، اور دوسرا ایک دو تین ویب سائٹ ہیں بس۔ پرچے زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے ٹی وی چینلز ہونے چاہیے۔ اب ٹی وی چینل کے کہتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ناچ گانا ہو، ضروری نہیں ہے، اور آج بھی کئی ایک چینلز ہیں جس میں ناچ گانے نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ چینل والے اپنے افکار پھیلا رہے ہیں۔ کئی ایک چینلز دیکھیے آپ، ہر چینل میں ناچ گانا ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسے چینلز ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس جس کے ذریعے سے صحیح اسلام پیش کریں اور مسلمانوں کے حالات اٹھا کر رکھیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے بتائیں۔ مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، دوسرے چینل والے کہتے ہیں کہ مسلمان سو رہے ہیں، مظفر نگر میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان بے گھر ہیں، ریفیوجیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھنڈ سے کئی لوگ مر گئے، کئی بچے مر گئے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اسے پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے، تف ہے مسلمانوں پر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ این ڈی ٹی وی والا کہہ رہا ہے۔ یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قلم کاروں سے اسٹالن کو دشمنی تھی، کیونکہ وہ اس کے کمیونزم کو توڑتے تھے، اور ہٹلر کہتا ہے کہ میں توپوں سے ڈرتا نہیں ہوں، نہ تلواروں سے ڈرتا ہوں، خون میرے لیے پانی ہے، لیکن ڈرتا ہوں تو یہ انک سے، کہتا ہے ڈرتا ہوں تو میں یہ قلم کے انک سے، اس سے میں ڈرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے پورے پلانز کو، میرے پورے مزوں کو چھچیرا بناتا ہے، اسے روکنا چاہیے۔ اسی لیے لکھنا اور قلم کا استعمال کرنا ہٹلر کے پاس بڑا ہی سخت گناہ تھا، صرف ان لوگوں کے لیے جو اس کے افکار کو پھیلاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو کمیونزم ہے انہی لوگوں سے چلتا ہوا رہا ہے، یہی قرامطہ جو شروع کی تھے اسی چیز کو لوگ آج بھی باقی رکھے ہیں، اور یہ لوگ عام طور پر ٹارگٹ کسے بناتے ہیں؟ قرامطہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی کمیونزم کی شکل میں فارمرز، جنگلی لوگ، بدو لوگ، ان پڑھ لوگ، انہی کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے عقائد کو پھیلاتے ہیں۔ جیسے شراب کو اب سڑائیں گے تو زیادہ مزہ ہوتا ہے، ویسے یہ افکار اگر جاہلوں کے پاس جائیں تو زیادہ پختہ ہوتا ہے، پختے ہوتے ہیں، تو اسے انہی لوگوں کے پاس پھیلاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے بہت بڑا ہنگامہ مچایا، اور ان کے پیچھے کوفہ، بصرہ اور عرب زمین میں ڈھیر سارے بدو ان کے پیچھے تھے، اور بدوؤں کو انہوں نے اپنے حساب سے بنا رکھا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ اہم باطل عقائد ہیں۔ اہل علم نے ان کو کافر کہا، اس کی وجہ ہے ان کے عقائد، چند عقائد کی وجہ سے سارے اہل علم اتفاقاً کہا کہ یہ قرامطہ کافر ہے، اسماعیلیہ قرامطہ کافر ہیں۔ ان کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ یہ 2 خدا کے قائل ہیں۔ نکلے کہاں سے؟ اہل بیت کی طرفداری۔ اب دیکھیے کہاں پہنچ گئے ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد یعنی ایک خدا کا ہونا، اسے انہوں نے ہلا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ 2 خدا ہونا چاہیے۔ اب یہ 2 خدا کا کانسیپٹ کس کا ہے؟ مجوسیوں کا ہے۔ مجوسی 2 خدا کو مانتے ہیں، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا۔ ان کے پاس بھی وہی چیز ہے، 2 خدا کو مانتے ہیں، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا۔ 2 خدا کو ماننے کی وجہ سے کیا ہے؟ کافر ہے۔ کافر اس وجہ سے بھی ہے، ان کا امام خدا ہوتا ہے، خدا ان کے امام کی شکل میں آتا ہے۔ ان کا امام کے بغیر رہتے نہیں ہے، امام ہونا ہے۔ اسماعیلیہ قرامطہ اور اسماعیلیہ پورے فرقوں کو امام کا ہونا ضروری ہے۔ شیعہ کے پورے فرقوں میں کیا ہے؟ امامت ہے، امام کا ہونا ضروری ہے۔ زمین امام کے بغیر ہو نہیں سکتی، امام کے بغیر زمین چل نہیں سکتی۔ امام کون ہے؟ خدا ہے جو انسان کی شکل میں آتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہاں، کس کا عقیدہ؟ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا ہے، خدا کا ہے۔ اور ہندو کیا کہتے ہیں؟ اوتار لے کر آتے ہیں نا، خدا اوتار لے کر آتا ہے۔ خدا اوتار لے کے کبھی کرشن کے شکل میں، کبھی رام کی شکل میں، کبھی جو ہے اس کی شکل میں، وشنو کی شکل میں۔ وشنو کئی اوتار لیتا ہے، شیوا کئی اوتار لیتا ہے، اور ہر اوتار کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ جی، یہ بھیانک عقیدے ہیں۔ تو یہ اوتار لینا یہ بھی ان کے پاس ہے۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے ان کافر کہا گیا، یہ مال اور عورت کو کامن سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اہل علم ان کو کافر کہا۔ اور اس کے بعد کافر اس وجہ سے بھی کہا
کہ یہ لوگ وحی کو نہیں مانتے، نبوت کو نہیں مانتے. کیا مانتے ہیں بھائی؟ معلوم نہیں. یہ پوری بنیادوں ہلا دی. اس وجہ سے اہل علم نے ان کو کافر کہا. نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں. اس وجہ سے اہل علم نے اتفاقاً کہا یہ لوگ کافر ہیں. لیکن مسلمان اسلام کے نام کی بات چھینٹے ان پر ہیں. وہ کس وجہ سے؟ بھائی یہ تھا تو کافر بول کے چلے آتے ہیں. بھائی اسلامی فرقوں میں ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ یہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے نہیں سنا؟ اہل بیت کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو. اس وجہ سے اسلام کی چند جو ہے رنگینی ان کے اندر موجود ہے، چند رنگ ان کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے اسلام کے فرقوں میں شمار کرتے ہیں، ورنہ یہ لوگ کافر ہیں. کافروں میں ان کا شمار ہونا چاہیے. یہ ہے میرے دوستو کون؟ اسماعیلیہ قرامطہ. ایک ہے اسماعیلیہ فاطمیہ. ہاں اسماعیلیہ کے فرقے. اسماعیلیہ کے فرقوں میں آپ نے سب سے پہلا کون سا فرقہ سنا؟ اسماعیلیہ کیا ہے آپ نے جان لیا. اور اس کے بعد آپ نے اسماعیلیہ قرامطہ کو سنا. اس کے بعد سنیے اسماعیلیہ فاطمیہ. اسماعیلیہ فاطمیہ. اور اس کے بعد آتے ہیں اسماعیلیہ حشاشیون. اسماعیلیہ ایک کمیونزم آپ جو سنتے ہیں یہی انہی کی چیز ہے، انہی کی پیداوار ہے. کہاں؟ اسماعیلیہ فاطمیہ. ان کو لنک ہے پوچھ رہے ہیں. اسماعیلیہ ہے نا بھائی، اسماعیلیہ کے ہونے کی وجہ سے لنک ہے. بھی آئیں گے تفصیل بتاتا ہوں میں. اسماعیلیہ فاطمیہ ہے. اسماعیلیہ نام لکھ لیجئے، اسماعیلیہ حشاشیون. قرامطہ کے افکار موجود ہیں. قرامطہ کے نام سے نہیں، قرامطہ کے نام سے، ہاں نام سے موجود، عبادیہ نام سے موجود ہیں. اسماعیلیہ بحرہ، اسماعیلیہ قرامطہ، اسماعیلیہ فاطمیہ، اسماعیلیہ حشاشون، اسماعیلیہ بحرہ. بحرہ ہم جانتے ہیں، بحرہ ان میں فرق ہے، آگے سنیں گے آپ. اس کے بعد اسماعیلیہ آغا خانیہ. آغا خانیہ، آغا خان سنے ہیں؟ آغا خان نہیں سنے ہیں؟ محمد علی جناح سنے ہیں؟ وہ آغا خانی تھے. جی یہ آپ بعض لوگ آپ نہیں جانتے، مطلب یہ نہیں سمجھے کہ لوگ نہیں ہیں. بحرہ آپ انٹرسٹنگ سے سنتے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں. حشاشیون آپ سوریا میں ہوں گے، بہت انٹرسٹ سنیں گے. سوریا میں بہت ہیں حشاشون. جی اسماعیلیہ حشاشون آگے آئے گے. تو اسماعیلیہ فاطمیہ کون ہے؟ یہ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نسل سے ہیں. کیوں فاطمہ رضی اللہ عنہ نسل سے؟ کیوں علی نہیں بولے لوگ؟ علی زنگ دوسری شادی بھی کی ہے نا، ان سے بھی اولاد ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہیں، یہ ان کا دعویٰ جو صریح جھوٹ ہے، اتفاقاً جھوٹ ہے. یہ لوگ نہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خاندان سے تھے نہ کسی سے تھے، لیکن اپنی شہرت بنانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے فاطمیہ کا دعویٰ کیا. تو ان کا سب سے پہلا آدمی جس کا نام تھا عبید اللہ الفاطمی، 140 ہجری کے آس پاس یہ مشہور ہوا، عبید اللہ الفاطمی. یہ 250 ہجری تک چھپے ہوئے تھے. یہاں 140 ہجری میں وہ آیا اور 250 ہجری تک چھپے ہوئے تھے. 100 سال تک یہ لوگ کیا تھے؟ چھپے ہوئے تھے. کیونکہ کون تھے؟ قرامطہ مشہور تھے. بولے کہ وہ فتنہ کر رہے ہیں، ان کا فتنہ کافی ہے، ہم تھوڑے دن چھپ کے رہیں گے. چھپ کے تھے جی. اب جب اسفر التغلبی کے ہاتھ میں ان کا خاتمہ ہوا تو یہ لوگ ظاہر ہوئے. ہاں آس پاس شروع ہوئے. 260 تک یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، مخفی تھے. الفاطمی، اس کا نام الفاطمی تھا. یہی اس فرقے کو زور دینے والا تھا. چھپا کر رکھا تھا، چھپ چھپ کر لوگوں کو جماتا تھا. اہل بیت کے نام سے ان کو جمع کر کے گروپ کی شکل میں رکھا ہوا تھا. کب یہ لوگ ظاہر ہوئے؟ کب ان کو طاقت ملی؟ 260 ہجری کے بعد. اور یہ طاقت لانے والا جس کا نام تھا حسن بن حوشب. حسن بن حوشب یہ
یمن سے، ہاں یمن میں تھے لوگ، یمن میں چھپے ہوئے تھے، یمن سے باہر نکل کے نارتھ افریقہ چلے گئے، اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی گروپ تھی، ایک بہت بڑی گروپ، یہ پوری کی پوری گروپ نارتھ افریقہ چلے گئی۔ اب حسن بن حوشب کے بھائی ایک صاحب تھے، انہوں نے کیا کیا، سونے پر چراغا، سونے پر سہاگا کر کے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں نبی ہوں بول کے بول دیا، تو ہٹا دیے اسے، کام میں فتنے میں خلل پیدا ہوتا بلکہ ہٹا دیے۔ اب نبوت کا دعویٰ ہے تو لوگ کافر کہیں گے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، تو اس بھائی کو اس نے ہٹا دیا، اور اس کے بعد یہ ایک مضبوط حکومت قائم کیا نارتھ افریقہ میں۔ اور اس کے بعد یہ لوگ ٹونس میں ایک بستی ہے آج بھی جس کا نام مہدویہ بستی کا نام کیا ہے، آج بھی ہے ٹونس میں، وہ ان کا اڈا تھا، وہاں سے یہ لوگ نکلے اور بہت بڑی جماعت اس نے جمع کر لی اہل بیت کے نام سے، اور نارتھ افریقہ میں اہل بیت کا نام لینے والے یہی ایک لوگ تھے۔ یہ کہہ کے افریقہ میں بہت بڑی، یعنی 260 ہجری کے آس پاس بہت بڑی تعداد جمع کر لی، اور ٹونس میں مہدویہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے، وہاں سے انہوں نے کیا کیا، اپنا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے مہدویہ کو انہوں نے کیپچر کیا، وہاں پر ان کی حکومت قائم کی۔ اب ان کا ٹارگٹ ہمیشہ سے مصر تھا، مکہ مدینہ نہیں، مصر ان کے لیے ٹارگٹ ہے۔ وہ کس وجہ سے کیونکہ مصر سرخیز زمین تھی، اور سارے عالم اسلامی میں سب سے زیادہ ٹیکس مصر سے آتا تھا، انکم کے ذریعے بہت تھے، انڈسٹریز اور دوسرے کاشتکاری مصر میں بہت زیادہ تھی، تو یہ ہمیشہ مصر کو ٹارگٹ بنائے۔ اور مصر میں عباسی تھے، ان کی حکومت تھی، سنی تھے، لیکن جیسے وہ لوگ کمزور پڑے، موقع کی تلاش میں تھے یہ، اور جیسے ہی موقع ملا مصر پر ٹوٹ پڑے، اور مصر میں ایسا ہنگامہ مچایا، عباسیوں کی سلطنت ختم ہو گئی، اور آخری سلطنت کرنے والے مصر میں دیکھیے حکومت سب سے پہلے کس کے زمانے میں آئی، عمر بن عاص صحابی، وہ اسلام لے کر آئے عمر بن خطاب کے زمانے میں، اور اس کے بعد مسلسل عمر آتے رہے خلفائے راشدین کے زمانے تک، اور اس کے بعد عباسی سلطنت جب شروع ہوئی تو احمد بن طولون کے نام سے ایک شخص آیا تو مصر میں حکومت قائم کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے لیے الگ حکومت کا دعویٰ کر لیا، مصر کو مین سٹریم سے ہٹا لیا، بولا کہ مصر الگ حکومت ہے۔ اس کے بعد اخشیدی آئے، اس کے بعد فاطمی آئے، تو فاطمی آئے تو مصر میں 250 سال تک حکومت کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 250 سال تک ان کے کئی خلفائے، اور مصر میں انہوں نے سنیوں کو چن چن کر مارا۔ سب سے پہلے انہوں نے اذان روکا، نعوذ باللہ، اذان روکا، اور اس کے بعد مساجد میں شیعہ نعروں کو عام کیا، اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلائے، اور سنی علماء کو انہوں نے مارا، اور اس کے بعد بستی میں بے حیائی پھیلا دی۔ یہاں تک ان کے کئی خلفائے، ایک اس میں خلیفہ ہے جس کا نام تھا حاکم باللہ، نام کیا تھا؟ حاکم باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، جی حاکم باللہ یہ آیا تو یہ پاگل قسم کا آدمی تھا، لوگ مورخین کہتے ہیں کہ پاگل قسم کا آدمی تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگ اس سے مان کر چلے، خدائی کا دعویٰ کیا، اور پورے فاطمیہ سے خدا مانتے تھے۔ اور اس کے بعد نماز جسے کیا ہے معلوم ہی نہیں، جیسے نماز اور شیطان میں دوری ہے، ویسے حاکم بھی امر اللہ اور شیطان میں نماز میں دوری تھی، نماز کیا ہے جانتا نہیں تھا، وضو کیا ہے جانتا نہیں تھا، بالکل انتہائی بے حیا تھا، اور جانوروں سے برائیاں کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ بہترین عبادت ہے، نعوذ باللہ، ایسا آدمی تھا، اور اس نے 30 سال حکومت کی۔ تو سمجھ لیجئے کہ ایسا آدمی اگر 30 سال حکومت کرے تو کیا رنگ لائے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو مصر کے تتر بتر اڑا دی ان لوگوں نے، 250 سال تک یہ مصیبت رہی۔ مصر کسے کہتے ہیں؟ مصر کسے کہتے ہیں آپ نہیں جانتے؟ ایجپٹ، جی سیریا، ایجپٹ، مصر کو ایجپٹ کہتے ہیں۔ قرآن میں بستی کا نام آیا ہے مصر، کئی جگہ آیا ہے، مصر ایجپٹ کو کہتے ہیں۔ اور سیریا، لبنان، اردن، فلسطین کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ شام، ٹھیک ہے۔ تو مصر جو ہے بہت اہمیت والی بستی ہے، ایجپٹ، دیکھ رہے ہیں آپ اس کی اہمیت کتنی ہے عالم اسلامی میں۔ تو یہ جو میرے دوستو حاکم بھی امر اللہ آیا تو اس نے ایسے ایسے فتنے کھڑے کیے کہ نعوذ باللہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی تاریخ پڑھتا ہے تو آدمی سر کا کوئی بال باقی نہیں رہتا سوائے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا ظالم آدمی
ایسا ظلم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کو کیسے ختم کیا؟ کس کے ہاتھوں ختم کیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھوں یہ فاطمیہ کی مصیبت ختم ہوئی. وہ آئے حاکم باللہ، حاکم بامر اللہ، نام کیا ہے؟ حاکم بامر اللہ. تو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں ان کا خاتمہ ہوا. لیکن ان کے کئی خلفاء آئے، خاص طور پر ایک آخری خلیفہ ہے جس کا نام تھا المستنصر باللہ. المستنصر باللہ لکھ لیجیے نام، کیونکہ آگے اسماعیلیہ فرقوں کو سمجھنا ہے تو یہ نام یاد رکھنا ہے. تو مستنصر باللہ کے بعد ہوا یہ کہ اس کا بڑا بیٹا جو تھا جس کا نام تھا نزار، چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام مستعلی. اب یہاں پر اسماعیلیہ کے درمیان لڑائی ہو گئی. بعض لوگوں نے بڑے بیٹے کو امام مانا، بعض لوگوں نے چھوٹے بیٹے کو امام مانا. جو لوگ بڑے بیٹے کو امام مانے وہ کیا بن گئے؟ اسماعیلیہ نزاریہ. جو لوگ چھوٹے بیٹے کو مانے وہ اسماعیلیہ مستعلیہ. اسماعیلیہ نزاریہ کون ہے؟ یہی بحرا ہے. اسماعیلیہ مستعلیہ کون ہے؟ یہی آغا خانیہ ہے. آگے آئیں گے بات. تو اس لیے میں یہ فرق بتا رہا ہوں. اسماعیلیہ نزاریہ بن گئے، اسماعیلیہ مستعلیہ بن گئے. یعنی میرے دوستو تقریباً 555 ہجری تک یہ مصیبت مصر میں رہی، اور نارتھ افریقہ کے انہوں نے بدترین سے بدترین کر دیا، سب کو بے دیندار بنا دیا. اور جتنے بھی اسلامک لائبریریز تھے، علماء جو مصر کا ایک اڈا رہے، سب کو انہوں نے برباد کر دیا. اور اس کے بعد انہی لوگوں نے جامعہ ازہر بنایا. وہ اس وجہ سے کہ شیعہ عقیدے کو پھیلائے. جامعہ ازہر جو مشہور ہے، ازہر یونیورسٹی کو قائم کرنے والے یہی فاطمیہ تھے. اور قائم کس وجہ سے کیے؟ تاکہ شیعہ عقیدے کو پھیلایا جائے. اور صلاح الدین ایوبی آئے تو کیا کیے؟ اسی ازہر یونیورسٹی کو سنی یونیورسٹی بنا دیے. انہوں نے کئی بہترین کتابیں، تفسیریں، سلیبس ملائے، اور اس کے بعد ازہر یونیورسٹی کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ ایک سنی یونیورسٹی بنا دیا. تو اس ازہر یونیورسٹی بہت پرانا ہے، 400 ہجری کا ہے. ازہر یونیورسٹی کو دیکھ کر ہی کون یونیورسٹیز بنائے؟ آپ کی آکسفورڈ یونیورسٹی ازہر یونیورسٹی کو دیکھ کر بنے، کیمبرج ازہر یونیورسٹی کو دیکھ کر بنا ہے. اور اس کے بعد امریکہ میں کئی یونیورسٹیز بنے. پورے یہی یونیورسٹی کا بیس ڈالنے والے کون تھے؟ جی ہاں، کیوں نہیں موجود ہے؟ آکسفورڈ نہیں جانتے؟ شیکسپیئر وہیں سے پڑھا ہے. نیوٹن آپ کا وہیں سے پڑھ کر نکلا ہے. ہاں بھی ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، ازہر یونیورسٹی میں جو ہے مطلب سب ہیں، اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں، اہل سنت والجماعہ بھی ہیں، سب مل کر ہے. یونیورسٹی ہے، اس میں ہر قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں. استاد جیسے آتا ہے ویسے مینجمنٹ چل رہا ہے الحمدللہ، حد تک چل رہا ہے، گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور بڑے بڑے علماء ادھر سے پڑھ کے نکلے ہیں، بڑے بڑے علماء ادھر سے پڑھ کے نکلے ہیں. آپ کے پاس چوٹی کے عالم ہیں جی. کون؟ ہاں صلاح ایوبی کیسے بن گئے بھائی؟ ایوبی جو ہے بنو ایوب سے ایوبی نکلتے ہیں، ان کا نام ہے تو ایوبی کیسے بول سکتے؟ صلاح الدین ایوب بولیے آپ. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ کے پاس مشہور ہیں. اور اس کے بعد بہت سارے آپ عبد الرحیم دکتور، وہ بھی ازہر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیے ہیں. علی طنطاوی، اور اس کے بعد بہت سارے علماء وہیں سے نکلے جی. وہاں پر جو ہے ایک عالم جن کا نام علی طنطاوی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ازہر یونیورسٹی میں صرف دوپہر کے وقت کھانا بٹتا ہے. اور کھانا کیا ہے؟ روٹی کی شکل میں اور چائے کی شکل میں. یہ روٹی ہم شام تک چباتے تھے، اتنی سخت ہوتی تھی. یعنی اہل علم نے اتنی محنت پڑھ کر وہاں سے علم حاصل کیا. یہ ویسی حال آج بھی یونیورسٹی، اور عربی زبان کے لیے مرکز ہے. عربی زبان علوم العربیہ کے لیے ازہر یونیورسٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ مدینہ یونیورسٹی ہو چاہے مکہ کی یونیورسٹی ہو. علوم العربیہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھ لیجیے، سعودی عرب کے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں اس کے پیچھے ازہر یونیورسٹی کے طلباء ہیں، وہی لوگ کھڑا کیے. سعودی عرب میں شروع ہوئے جب یونیورسٹیز قائم کیے، ان کے پاس علماء کہاں تھے؟ یونیورسٹی اور کانسیپٹ لانے والے یہی تھے، یہی لوگ لائے، یہی لوگ ساتھ تھے. اور دوسرے علماء بھی تھے، اور ان کا اہم دخل تھا. آج بھی کئی یونیورسٹیز میں بغیر مصریوں کے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو بتا یہ رہا تھا کہ یہی اسماعیلیہ فاطمیہ نے ازہر یونیورسٹی بنائی. تو کئی کام کیے، لیکن ہر کام کے پیچھے یہ اپنا فساد پھیلانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد اسماعیلیہ الحشاشین کل دیکھیں گے انشاءاللہ. اسماعیلیہ حشاشین اور اسماعیلیہ نزاریہ، اور اس کے بعد اسماعیلیہ بحرہ، یہ سب ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. آغا خانیہ اور بہت سارے اسماعیلیہ ہیں، لیکن میں صرف ان کا نام لے رہا ہوں جسے آپ جانتے ہیں، جو آپ کے مشہور ہیں.
جن کے عقائد جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یمن میں ہر قسم کی بیماریاں ہیں. یمن میں یزیدیاں ہیں، یمن میں اسماعیلیاں ہیں، اور سعودی عرب میں بھی اسماعیلیاں ہیں، مدینے میں اسماعیلیاں ہیں بہت سارے، اور اس کے بعد نجران میں اسماعیلیاں ہیں. جی کون؟ ہاں ان کے پاس بعض ایسے فرقے بھائی بہن شادی کر لیتے، نعوذ باللہ. ہاں شیعہ میں سے حوثیہ وہ بھی خطرناک ہے، وہ سعودی اور یمن کے بارڈر میں ہے. نہیں شاید نہیں آئے گا، اتنے مشہور نہیں ہے. نام یاد